اگر آپ کے بھی کاروبار کے اندر لگاتار لاس ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کا اچھا خاصا چلتا ہوا کام بالکل فلاپ ہونے لگا ہے، تو اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامی یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں اپنے کاروبار کے اندر برکت کو لے کر جو لوگ پریشان رہا کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کے اندر سے برکت ختم ہو گئی ہے، دن بدن ہمارا کاروبار لاس کی طرف کو جا رہا ہے، ہم بہت ساری محنتیں مشقت کرنے کے بعد تھک چکے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا کام ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خاص وظیفہ آج کی ویڈیو کے اندر میں لے کر کے حاضر ہوں۔ اس وظیفے کو اگر آپ رمضان المبارک کے اندر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا فائدہ بہت زیادہ مل سکتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر لگاتار رحمت اور اپنے کرم کی بارشیں فرمایا کرتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کچھ باتیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کاروبار کے اندر برکت آخر کیوں نہیں ہوا کرتی۔ کچھ ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں جو ہمارے کاروبار کے اندر آنے والی برکتوں کو روک دیا کرتی ہیں۔ ان باتوں کا پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، وظیفہ کرنے کا صحیح وقت اور صحیح طریقہ بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے کچھ باتیں ہیں وہ آپ سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، حلال رزق اور سچائی۔ جو کاروبار حلال طریقے سے ہوتا ہے، ناپ تول اور ایمانداری کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، جو لوگ ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرتے، جو لوگ ایک ایک روپیے کا حساب رکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ ہو جائے، تو ان لوگوں کے کاروبار میں علماء اکرام فرماتے ہیں آٹومیٹک برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اس کا الٹا کرتے ہیں انہی کے کاروبار اکثر فلوپ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ سارے وہی لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے کسی طرح کے امتحان کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایماندار دکانداروں کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ان کا بھی کاروبار مدے میں آ جاتا ہے، مندی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو یہ مارکیٹ کا حساب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ رب العزت آزما رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم 2 دن میں 4 دن میں کروڑ پتی بن جائیں، تو انہی کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں۔ نمبر 2، نمازوں کی پابندی۔ جو شخص اپنا کام چھوڑ کر بھی وقت پر نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے کام کو سنبھال لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اپنا کام چھوڑا اور مسجد کی طرف کو چلنے کے لیے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان 10-15 منٹ میں کیا ہو جائے گا، چلو میں نماز پڑھ لوں مسجد کے اندر جا کر، تو آپ مسجد میں جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت آپ کے کام کو سنبھال لیتا ہے۔ اب جب اللہ رب العزت خود آپ کے کام کو سنبھال لے تو اس کو بگاڑنے والا کون ہے؟ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا ٹھیلا لگائے ہوئے، ریڑی والے، یا پھر اسٹول لگا کر کچھ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے آس پاس طرح طرح کے لوگ اپنے اپنے سامان کو بیچ رہے ہوتے ہیں، دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مسجدوں کی برابر میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لوگ مسجد تک چل کر نہیں جاتے، جبکہ یہ مہینہ رمضان کا چل رہا ہے۔ شروع میں بہت جوش جیتتا ہے، لیکن اب آتے آتے جوش ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ دل کے اندر ایمان کی حرارت موجود نہیں ہے۔ اس صورت سے کیا گیا کاروبار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر آپ کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار کو اللہ رب العزت سنبھال لے گا۔ نمبر 3، صبر اور شکر۔ نقصان پر صبر اور فائدے پر اللہ کا شکر کرنا کاروبار کو گرنے نہیں دیتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو کبھی نقصان ہو جائے تو آپ صبر کریں، کیونکہ یہ نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور صبر کریں اس پر، اور جب آپ کو فائدہ مل جائے تو پھر بھی آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اے پروردگار تو نے مجھے یہ فائدہ عطا فرمایا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ کے دماغ سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے، یا آپ نے کچھ ایسے طریقوں کو اپنا لیا ہے جس کے ذریعے آپ کو فائدہ مل رہا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف ظاہری اسباب کو اپنانا ہے۔ آپ کو فائدہ ملے گا یا نقصان ملے گا یہ سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں بڑی بڑی انڈسٹریز انہوں نے کھڑی کر لی ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑی بڑی انہوں نے فیکٹریز کھول لی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کیا حال ہے؟ کاروبار ختم۔ بہت ساری کمپنیز کو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جو پہلے بہت ہی زیادہ شباب پر تھیں لیکن آج ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کیا ان کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ ان کے پاس پیسے کی کمی تھی؟ نہیں، بس وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو کاروبار کو ترقی ملتی ہے، اور اگر وہی چاہ لے تو کاروبار کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 4، جھوٹ اور دھوکے سے بچنا۔ جس کاروبار میں دھوکا ہوتا ہے
وہ جلدی چل کر بھی جلدی تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ اور دھوکے بازی سے اپنے کام کو پاک کر لیں۔ اگر یہ باتیں آپ کے کاروبار کے اندر آپ کو دکھائی دے رہی ہوں، شامل ہوں آپ کے کام کے اندر، تو آپ ان کاموں سے باز آ جائیں، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو آپ کو لے کر ڈوب جائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے اور دھوکے بازی سے شروع میں تو آپ کا کاروبار جو ہے بہت تیزی کے ساتھ چل جائے گا۔ آپ دیکھیں کسی نے کوئی نئی دکان کی ہو یا کوئی نیا کاروبار اسٹارٹ کیا ہو، اس کے اندر وہ چند ہی دن کے اندر بے ایمانی کرنا شروع کر دے، دھوکہ دینا شروع کر دے، شروع میں تو چلے گا، لیکن دھیرے دھیرے جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھائی یہ دھوکہ کر رہا ہے، اس کے پاس جو ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے پاس کوئی بھی اچھی چیز موجود نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، تو وہ کاروبار چلے گا نہیں، چلے گا، دھیرے دھیرے بالکل فلوپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے جھوٹ سے اور دھوکے سے اپنے کاروبار کو پاک رکھیں۔ نمبر 5، اللہ سے مدد مانگنا صرف محنت نہیں بلکہ اللہ سے دعا اور وظیفہ بھی کاروبار کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جو ہے گدھوں کی طرح محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صرف صبح سے شام تک لگے پڑے ہیں محنت کے اندر، لیکن سب سے زیادہ محنت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ مزدور کرتا ہے، ٹھیک ہے، صبح سے لے کر شام تک لگاتار مزدوری کرتا ہے۔ اگر صرف مزدوری سے آدمی امیر ہو سکتا یا صرف مزدوری سے انسان جو ہے ترقیوں کو چھو سکتا، آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ دنیا کے سارے مزدور آج ارب پتی ہوتے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کو تھوڑی محنت کرنی ہے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے کو اپنانا ہے۔ تھوڑی محنت کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، اپنے لیے وظیفہ کریں اور کاروبار کے راستے کو اختیار کریں، مزدوری کو چھوڑ کر کاروبار کی طرف کو بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ کاروبار ایک ایسی چیز ہوا کرتی ہے، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کا صرف دماغ کام کیا کرتا ہے، زیادہ تر دماغ پر لوڈ ہوا کرتا ہے، ہاتھ پیروں سے مزدور کی برابر محنت نہیں کرتے، دماغ سے کام لیا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے ہیں، اور کچھ کام اس طریقے سے کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کے کام کے اندر جب ترقیاں ملنا شروع ہوتی ہیں تو وہ بالکل فائنینشلی فری ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کو بھرپور طریقے پر فریڈم مل جاتا ہے، اب وہ جہاں چاہیں گھومیں، جو چاہے کریں۔ ان کے پیچھے بھی ان کے جو نیچے کام کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں ان کے کاروبار کو سنبھال لیا کرتے ہیں، تو کاروبار کے یہ فائدے ہوا کرتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کون سا وظیفہ کاروبار کے اندر کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے کاروبار کو لے کر پریشان رہا کرتے ہیں کہ کاروبار کے اندر اچانک سے مندی آ گئی یا بالکل لاس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کچھ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی حکم ہوتا ہے، اور کچھ معاملات ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کرا دیا، بندش کرا دیا، پھر کسی جنات نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ تو ان تمام طرح کی چیزوں سے آپ کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ آپ کو یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفے میں آپ کو ہر نماز کے بعد سورہ قریش پڑھنی ہے۔ سورہ قریش کون سی ہے؟ لإیلاف قریش، یہ جو سورت ہے یہ آپ کو ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب آپ نماز پڑھنے تو نماز سے فارغ ہو جائیں اور 100 مرتبہ آپ کو سورہ قریش پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد میں اپنے کاروبار کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ چند ہی دن میں آپ کو اس کا اثر اپنے کاروبار کے اندر دکھائی دینا شروع ہو جائے گا، اور آپ کا کاروبار تمام طرح کی مصیبت پریشانیوں سے پاک ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر کسی نے جادو کرایا ہوگا اس کا بھی اثر کم ہوگا، جنات کے اثرات ہوں گے وہ بھی معاملات کم ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنی ستاروں کی گردش سے ٹکرا رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت اس میں بھی آسانی عطا فرمائے گا، اور اگر آپ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی طرح کے امتحان کے اندر مبتلا ہیں تو اللہ رب العزت اس میں بھی آپ کے ساتھ رحم والے معاملات فرمائے گا۔ اور اگر آپ کے کاروبار کے اندر ویسے ہی برکت نہیں ہو رہی، آپ مدے کا شکار ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وظیفہ اتنی پاور رکھا کرتا ہے اپنے اندر کہ آپ کے ان تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے نیت کر لی ہوگی، اگر آپ نے بھی نیت کر لی ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔